نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 62 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم جان لیے، معلوم کر لیے، پہچان لیے پہلی تخلیق کو، پہلی پیدائش کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، بس تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اور خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم یہ جانتے ہو اور تم جان چکے ہو کہ پہلی نشأت، پہلی مرتبہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم یہ قیاس کیوں نہیں کرتے کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہیں تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فلولا تذکرون، بس تم اس میں غور و فکر کر کے ایمان کیوں نہیں لاتے بعث پر۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یقیناً تم نے جان لیا پہلی تخلیق کو، بس تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ منکرین بعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اٹھائے جانے کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم یہ جان چکے ہو کہ پہلی تخلیق اللہ ہی کیا ہے، بعث کا تو مرحلہ بعد کا ہے، لیکن یہ تم جو دنیا میں آ چکے ہو، یہ تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پہلی تخلیق جو ہوئی ہے تمہاری، پوری کائنات کو اللہ ہی پیدا کیا ہے، تو یعنی بعث کو تم اسی پر قیاس کرو کہ جو ابتدا میں پیدا کرنے پر قادر ہے، شروع میں جب پیدا کر سکتا ہے پہلی مرتبہ، تو دوبارہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے، تو تم اس پر قیاس کرو اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ، خدا کی قدرت پر، خدا کی ذات پر، خدا کی الوہیت کو مانو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں دعوت فکر دے رہا ہے، تو غور و فکر کی وجہ سے بھی کئی لوگ ایمان کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کم از کم انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ بھی خدا کو مان لے گا۔ النشاء مکی اور ابو عمرو النشاء پڑھیں، فلولا تذکرون ان من قدر، بس تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے کہ اس بات کے بارے میں تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ جو ذات کسی چیز کو ایک مرتبہ بنانے پر قادر ہے تو دوبارہ بنانا اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ وفیہ دلیل صحت القیاس، اور اس آیت میں قیاس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ حیث جہلہم، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل قرار دیا، نادان، فی ترک قیاس نشأۃ الاخری علی الاولی، یعنی دوسری نشأت، دوسری پیدائش، دوسری زندگی کو قیاس کرنا جو چھوڑ دیے وہ لوگ، علی الاولی، پہلی پر، یعنی دوسری نشأت، دوسری تخلیق، دوسری پیدائش، دوسری زندگی کو پہلی زندگی پہ تم قیاس کیوں نہیں کیے؟ اللہ یہ قیاس چھوڑنے کی وجہ سے ان کو جاہل قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی مرتبہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تو دوبارہ زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو قیاس کرنا صحیح ہے، بعض لوگ قیاس کے بھی منکر ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیاس کی دلیل، یعنی قیاس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے کہ تم عقل کے ذریعے غور و فکر کرو، قیاس کرو۔ افرأیتم ما تحرثون، پھر اللہ تعالیٰ اور ایک مثال دے کے فرما رہا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ ما تحرثون، جو تم زراعت کرتے ہو، بیج بوتے ہو زمین میں، ما تحرثونہ، جو تم زمین میں جو زراعت کرتے ہو، من الطعامی، غذائی اجناس وغیرہ، ای تثیرون الارض، یعنی تم زمین کو ہموار کرتے ہو،
تلقون فیہا البذر، اور تم اس میں بیج ڈال دیتے ہو. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، اگاتے ہو، اس کو پودا بناتے ہو، یا ہم بنانے والے ہیں. انتم تزرعونہ تنبتونہ وتردونہ نباتا، کیا تم اس کو پودا بناتے ہو، پودے کی شکل میں ڈھالتے ہو، تم اس کو اگاتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں. المنبتون، اگانے والے. وفی الحدیث لا یقولن احدکم زرعت ولیقل حرثت، حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے زرعت، میں زراعت کیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ حرثت، میں بیج بو دیا. زرع کے جو حقیقی معنی ہے کسی پودے کو پیدا کرنا، بنانا، تو یہ تو اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے. پودا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. بندے کا کام صرف بیج زمین میں ڈال دینا ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم اس کو ریزہ ریزہ بنا دیتے. فظلتم تفکہون، تو تم حیران و پریشان ہو جاتے، تم تعجب میں پڑ جاتے، یا تم شرمندہ ہو جاتے، تم ندامت کرتے اپنی محنت پر، یعنی افسوس کرتے جو تم محنت کیے، بیج بو دیے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس کو ناکارہ بھی ہم بنا سکتے تھے، لیکن ہم اپنی مہربانی اور کرم سے ہم اس کو پودے کی شکل عطا کی. لو نشاء لجعلناہ حطاما حشیما متکثرا قبل ادراکی، اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم اس کو بنا دیتے ریزہ ریزہ اس کے پکنے سے پہلے. فظلتم تفکہون تعجبون، تو تم حیران و پریشان ہو جاتے، تعجب میں پڑ جاتے. او تندمون، یا تم ندامت کا اظہار کرتے، شرمندہ ہو جاتے، افسوس کرتے تم. علی تعبکم فی، تمہاری محنت اور مشقت پر، فی اس کے بارے میں. وانفاقکم علیہ، وانفاقکم علیہ، اور تمہارے خرچ کرنے پر، علیہ اس پر. او علی ما اقترفتم، یا من المعاصی، یا تم افسوس کرتے، ندامت کرتے ان گناہوں پر جو تم کیے. التی، یعنی وہ گناہ، علی جو تم کیے، جو گناہ جس کی وجہ سے تم کو یہ مصیبت آ گئی. انا لمغرمون، ای تقولون انا ابو بکر لمغرمون لملزمون غرامت ما انفقنا او مہلکون لہلاک رزقنا من الغرام وهو الہلاک، تو اس وقت تم کہتے کہ بے شک ہم ہلاک ہونے والے ہیں. یعنی تمہارے دانے کو اگر ہم ضائع کر دیتے تو تم کف افسوس ملتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہونے والوں میں. ای تقولون، یعنی تم کہو گے انا، بے شک ہم، لمغرمون، ہم ہلاک ہونے والے ہیں. انا، ابو بکر جو قاری ہے انا پڑھے. لمغرمون لملزمون، ضرور ہم پر عائد ہوں گا وہ اس کا تاوان جو ہم خرچ کیے، یعنی جو ہم خرچ کیے وہ بھی نقصان ہم ہی پر لوٹ کر آئے گا. او مہلکون، مغرم کی ایک معنی ہے مہلک، یعنی ہم ہلاک ہو جائیں گے. لہلاک رزقنا من الغرام، ہمارے رزق کے، ہماری پونجی، ہمارے سرمائے، ہماری غذائی اجناس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے، ختم ہونے کی وجہ سے. غرام کی ایک معنی ہے ہلاکت. بل نحن محروم، بلکہ ہم محروم ہیں. قوم محرومون، ہم ایسی قوم ہیں جو محروم ہیں. محارفون، محدودون، لا مجددون، لا مجدودون، لا حظ لنا ولا بخت لنا ولو كنا مجدودین لما جرى علینا هذا، ہم پیشہ اختیار کرنے والے. محدودون، ہم محدود ہیں. لا مجدودون، یعنی خوش بخت نہیں ہے. لا حظ لنا، ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ولا بخت لنا، اور ہمارے لیے کوئی بخت نہیں ہے. ولو كنا مجدودین، اور اگر ہم خوش نصیب ہوتے تو ہم پر یہ چیز جاری نہیں ہوتی. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس پانی کے بارے میں بتاؤ، تشربون جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ، کیا تم نے اس پانی کو نازل کیا ہے، من المزن، بادل سے، یا ہم نازل کرنے والے ہیں. ای الماء العذب الصالح للشرب، تم اس پانی کے بارے میں بتاؤ جو تم پیتے ہو، یعنی میٹھا پانی جو پینے کے قابل ہے. کیا تم اس پانی کو نازل کیے بادلوں سے، السحاب الابیض، سفید بادل سے.
وَهُوَ أَعْذَبُ مَاءً، اور یہ سفید بادل میٹھا ہوتا ہے پانی کے اعتبار سے، یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں ہماری قدرت سے. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور اس کو کھارا بنا دیتے. او مرن، یا کڑوا جس کو پیا نہیں جا سکتا. فلولا تشکرون، بس تم ہماری نعمتوں کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے. یعنی اگر ہم نہ چاہیں تو تم ایک گھونٹ پانی بھی تم کو میسر نہیں ہوگا، اناج کا ایک دانہ بھی تم کو نصیب نہیں ہوگا. یہ سب ہماری قدرت اور ہماری رحمت اور ہمارا کرم ہے کہ ہم تم کو پانی بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، غذائی اجناس بھی دے رہے ہیں، تمہاری تمام ضرورتوں کی ہم تکمیل کر رہے ہیں، تو تم ہمارا انکار کیوں کر رہے ہو. فلولا تشکرون فہل لا تشکرون، بس تم شکر کیوں نہیں کرتے. ودخلت اللام علی جواب لو فی قوله لجعلناہ، لام داخل ہوا لو کے جواب پر اللہ تعالیٰ کے لجعلناہ حطاما، ضرور ہم اس کو بنا دیتے رضا رضا. اور یہاں پر لام داخل نہیں کرے، لو نشاء جعلناہ، لجعلناہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اور اس سے یہاں پر ہٹا دیا گیا لام. لأن لو، کیونکہ لو جب داخل ہوتا ہے دو ایسے جملوں پر جس کا دوسرا جملہ، جس میں سے دوسرا جملہ پہلے جملے سے متعلق ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے. تعلق الجزاء، تو جزا کا تعلق ہو جاتا ہے شرط سے. ولم تکن مخلصۃ الشرط، یعنی یہ خالص شرط کے لیے نہیں ہوں گا کہ ان جیسا کہ ان ہے، اور ان کی طرح عمل بھی نہیں کریں گے ان پر. وانما صرافیہ، اس میں شرط کے معنی آگے بڑھے اتفاقی طور پر. من حیث افادتها فی مضمون جملتیہا، کہ یہ اس کے دو جملوں کے مضمون میں اس کا فائدہ دے رہا ہے کہ ان الثانیہ امتنع، کہ دوسرا ممتنع ہے پہلے کے ممتنع ہونے کی وجہ سے. دوسری چیز ناممکن ہے پہلی چیز کے ناممکن ہونے کی وجہ سے، تو وہ اپنے جواب میں محتاج ہوں گا اس چیز کا جو اس کو نسب دے. علماً، علم یعنی نشانی کے طور پر اس تعلق کے. فزیدت هذه اللام، تو اسلام کا اضافہ کیا گیا تاکہ وہ اس کی نشانی بن جائے. ولما شہر موقع، جب اس کا مقام، اس کا محل مشہور ہے تو اس کو ساقط کرنے کی پرواہ نہیں کی گئی لفظ سے. لعلم کل احد به، کیونکہ ہر شخص اس کو جانتا ہے، اور اس کے حذف اور اس کو باقی رکھنے کی دونوں حالتیں برابر ہونے کی وجہ سے. علی ان تقدم ذکریہ، کہ اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور زیادہ مسافت گیپ نہیں ہے دو آیتوں میں، یہ بے نیاز کر رہا ہے اس کو دوبارہ ذکر کرنے سے. وَلِأَنَّ هَذِهِ اللَّامَ، اور کیونکہ یہ لام لَجَعَلْنَاهُ میں جو لام یہ فائدہ دیتا ہے تاکید کے معنی کا یقینی طور پر، تو اس کو داخل کیا گیا. مطعوم، طعام یعنی غذائی چیزوں کا جہاں پر ذکر ہے اس آیت میں، مشروب یعنی پینے کی چیزوں کی آیت میں اس کو داخل نہیں کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ مطعوم مقدم ہے مشروب پر. انسان پانی بعد میں پیتا، پہلے کھانا کھاتا، غذائی اجناس. ولہذا، اسی وجہ سے مطعوم غذا کی، کھانے کی جو آیت ہے اس کو مقدم کیا گیا پینے کی آیت پہ. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. افرأیتم النار التي تورون، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے کے اور ایک پہلو سے اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہا ہے. افرأیتم النار التي تورون، تم بتاؤ اس آگ کے بارے میں جو تم آگ سلگاتے ہو، جو آگ تم لگاتے ہو، بھڑکاتے ہو. تقدحونها، جس کو تم یعنی جلاتے ہو آگ کو. وتستخرجونها، اور جس آگ کو تم نکالتے ہو. من الزنات، زنات سے، زنات ایک پتھر ہے. والعرب، اور عرب تقدح، آگ بھڑکاتے تھے دو لکڑیوں سے. بعودین، دو ایسی لکڑیوں سے. تحق احدہما، تحق احدہما، دو لکڑیوں میں سے ایک کو گھسا جاتا دوسری لکڑی پر. اور وہ اعلیٰ، جو اوپر جو لکڑی ہوتی اس کو زنت کہتے، اور نیچے جو لکڑی ہوتی ہے اس کو زندہ بولتے تھے، مذکر مؤنث. شبہوہما، وہ لوگ ان دو لکڑیوں کو، دو کاڑیوں کو تشبیہ دیتے فحل سے، نر اور مادے سے ہو رہے. یعنی عرب میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کہیں آگ وغیرہ لگانا ہے، آگ بھڑکانا ہے، سلگانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے، اس دور میں ایسا ماچس وغیرہ نہیں تھی، نہ لیٹر، تو وہ لوگ دو کاڑیوں کو استعمال کرتے تھے مسواک کی طرح. تو ایک کاڑی کو دوسری کاڑی پہ گھستے تھے لوگ، جس کی وجہ سے آگ نکلتی تھی.
تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انتم انشأتم شجرتا، ایک خاص درخت تھا اس کا، ہر ٹہنی میں آگ نہیں نکلتی. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم اس کے درخت کو پیدا کی جس سے آگ نکلتی ہے وہ درخت، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے. یعنی جس ٹہنی سے، جس درخت کی ٹہنی سے تم آگ استعمال کر رہے ہو، آگ سے استفادہ کر رہے ہو، تو وہ درخت کو تم پیدا کیے یا ہم پیدا کیے؟ الخالقون لا، یعنی ابتدا میں ہم ہی پیدا کیے اس کو. نحن جعلناہا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن جعلنا، ہم نے اس کو بنا دیا تذکرۃ، نصیحت، اس آگ کو بھی ہم نصیحت بنائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آگ جو تم استعمال کر رہے ہو، آگ پر تم جو پکوان کر رہے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے. نحن جعلنا، ہم نے اس کو بنا دیا، ای النار، آگ کو، تذکرۃ، نصیحت، دنیا میں بھی، تذکیرا لنار جہنم، دنیا کی آگ کو دیکھ کر تم آخرت کی آگ کو یاد کرو، وہاں پر بھی آگ ہے. اس آگ میں اگر تمہارا ہاتھ جھلس جائے یا تھوڑی سی آگ میں اگر لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا. تو جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ خطرناک، اس سے بچنے کی تم تیاری کرو، اللہ پر ایمان لاؤ. حیث علقنا بہا اسباب المعاش، کہ ہم نے آگ سے جوڑ دیا معیشت کے اسباب کو. معیشت یعنی جتنا بھی پکوان ہوتا ہے آگ کے ذریعے ہوتا ہے، چاہے بھٹی کی آگ ہو، چولہے کی آگ ہو، یا سلنڈر کی آگ ہو. آگ کے بغیر کوئی گھر میں پکوان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تینوں وقت تم آگ کو دیکھتے رہتے ہو، گھروں میں استعمال کرتے ہو، دنیا میں اس کا مشاہدہ کرتے ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص آگ میں جھلس جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی، وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بہت تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی آگ کے 70واں حصے کے برابر نہیں ہے. اگر آخرت کی جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں تو دنیا میں جتنی آگ ہے اس کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک انگارہ اگر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا جل جائیں گی، خاکستر ہو جائیں گی. ایک چنگاری کا یہ حال ہے تو پوری آگ کا عالم کیا ہو. جب تم یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ کیسے برداشت کرو؟ جب تم اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو اس آگ سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس آگ سے اگر بچنا ہے تو تمہیں کفر اور شرک کو چھوڑنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا. کہ ہم نے اس آگ کے ساتھ جوڑ دیا ہے معیشت کے اسباب کو. وَعَمَمْنَا بِالْحَاجَةِ إِلَيْهَا الْبَلْوَى، ہم نے لوگوں کی ضروریات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. لِتَكُونَ حَاضِرَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے یہ چیز حاضر رہے، ہمیشہ اس آگ کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کو یاد کر. يَنظُرُونَ إِلَيْهَا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. وَيَذْكُرُونَ، اور وہ یاد کرتے ہیں اس چیز کو جس آگ سے ان کو ڈرایا گیا. وَمَتَاعًا، اور اس آگ کو ہم نے بنا دیا ہے نصیحت بھی اور فائدے کی چیز. لِلْمُقْوِينَ، مسافروں کے لیے جو کسی جنگل میں اترتے ہیں، کسی جنگل میں قیام کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے آگ جلاتے ہیں. آگ کا استعمال گھروں میں بھی ہے، جنگلوں میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، ہر مقام پر آگ استعمال ہو رہی ہے. او للذین خلت بطونہم، یا ان لوگوں کے لیے آگ کو ہم نے فائدے کی چیز بنائی جن کے پیٹ خالی پڑے ہوئے. او مزابدہم، یا ان کے دوشے دان، من الطعام، کھانے سے، من قولہم، ان کے اس قول سے بنے. اقوت الدار، اقوا یقوی کے ایک معنی آتے ہیں خالی ہو جانا. اقوت الدار کا مطلب یہ کہ جب گھر خالی ہو جاتا ہے رہنے والوں سے. بدأ بذکر خلق الانسان، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا. فقال، بس اس نے فرمایا، افرأیتم ما تمنون، لأن نعمت فیہ سابقۃ، کیونکہ انسان کی پیدائش اور تخلیق کی جو نعمت ہے تمام نعمتوں پر مقدم ہے. دنیا میں پیدا ہوا، دنیا میں آیا تو اس کی دنیاوی چیزوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا، بغیر پیدائش کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو پہلے تخلیق کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ. ثم بما فیہ قوامہ، پھر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ جس میں اس کا قوام ہے، اس کا قیام ہے، اس کا وجود ہے، اس کی بقا ہے. انسان دنیا میں غذا کے بغیر، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کو ذکر فرمایا، تم کو پیدا بھی ہم ہی کیے اور تمہاری زندگی کے لیے کھانے اور پانی کی جو ضرورت ہے اس کو بھی ہم ہی فراہم کر رہے ہیں.
فقال بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرأیتم ما تحرثون ثم بماء، پھر اللہ تعالیٰ بما یعجن به، پھر غذا کو جس کے ذریعے گوندا جاتا ہے آٹا وغیرہ، اور وہ یشرب علیہ وهو الماء، اور وہ پانی ہے، پانی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ. ثم بما یخبز به، یعنی زراعت، اناج جو اگا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرمایا. اناج کو پھر خالی اناج اگیا، یعنی اناج آ گیا، چاول ہے یا گیہوں وغیرہ ہیں، لیکن بغیر پانی کے اس کو آپ پکا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ پانی بھی فراہم کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم بما یخبز بھی، اناج بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، آٹا بھی گوندا گیا، لیکن آگ نہیں ہے تو کیسا پکائیں گے؟ اللہ فرما رہا آگ بھی ہم فراہم کیے. ثم بما یخبز، پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جس کے ذریعے اس کو پکایا جاتا ہے، اور وہ آگ ہے برے. فحصول الطعام، تو کھانے کا حاصل ہونا، کھانے کا پایا جانا، کھانے کی جو تیاری ہے، تین چیزوں کا مجموعہ ہے برے. اور ولا یستغنی عنہ، ولا یستغنی عنہ الجسد، جسم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندہ رہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو عظمتوں والا ہے. فنزہ ربک، بس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے اس چیز سے جو اس کے لائق نہیں ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ بات بیان کرو. ایھا المستمع، اے سننے والے، اے دلیل حاصل کرنے والے، اے غور و فکر کرنے والے. او ارادہ، یا اسم سے مراد لیا اللہ تعالیٰ ذکر، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرو. العظیم، جو عظمتوں والا ہے، یہ مضاف کی صفت ہے. ربی کا، جو رب عظمتوں والا ہے، یا مضاف الیہ کی صفت ہے، وہ نام عظمت والا ہے. اللہ کا نام بھی عظمت والا ہے، اللہ کی ذات بھی عظمت والی. کہا گیا کہ قل سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سبحان ربی العظیم کہو. اور مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو. سبحان ربی العظیم، رکوع کی جو تسبیح ہے اس آیت سے ثابت ہے. سبحان ربی العظیم، میرا رب جو عظیم ہے، میرا عظیم رب، عظمتوں والا رب پاک ہے، ہر عیب نقص سے پاک ہے. فلا اقسم، تو تسبیح کی بڑی اہمیت ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کی مقامات، طلوع اور غروب، نکلنے اور ڈوبنے کے جو مقامات ہیں اس کی قسم کھاتا ہوں. ای فاقسم، لام زائدہ ہے، میں قسم نہیں کھاتا یہ معنی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، لام زائدہ ہے. اور لا مزیدہ یعنی زائدہ ہے تاکید کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں زائدہ ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لے. لام ہے لیکن لام کا ترجمہ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہو رہا ہے فلا اقسم، یقیناً میں قسم کھاتا ہوں. اس کے معنی ہے فلا انا اقسم، یقیناً میں قسم کھاتا ہوں. لام ابتدا ہے برا، جو مبتدا اور خبر والے جملے پر داخل ہوا، وہی انا، اور وہ انا ہے برا، انا اقسم. پھر مبتدا کو حذف کر دیا گیا، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ لام قسم کا لام ہو، کیونکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نون مؤکدہ، تاکید کرنے والے نون کو جوڑ دیا جاتا ہے. یہاں پہ نون نہیں آیا بس. بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے طلوع ہونے کے مقامات، بمساقدہا و مغاربہا، اس کے غروب ہونے کے مقامات. بموقع، واحد بڑے حمزہ اور علی، بموقع النجوم. ولعل اللہ تعالی فی آخر اللیل اذا انحطت، واحد کیا پڑھے بنا؟ موقع، مواقع ہے نا قرآن میں. ولعل اللہ تعالی، اور ولعل للہ تعالی فی آخر اللیل اذا انحطت النجوم الى المغرب افعالا مخصوصة عظیمة او للملائکة عبادات موصوفة او لانه وقت قیام المتہجدین ونزول رحمت والرضوان علیہم ولذلك اقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله. اللہ تعالیٰ ستاروں کے غروب ہونے کے وقت، ڈوبنے کا جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے. تو بولیں کہ قسم کھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رات کے آخر حصے میں جب ستارے ڈوبنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ڈوبنے کے لیے جب متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص کام ہے، بڑے عظیم کام ہے اللہ تعالیٰ، یا فرشتوں کی مخصوص عبادتیں ہیں، یعنی وہی تہجد کے وقت، یا وہ تہجد گزاروں کے نیند سے بیدار ہونے کا وقت ہے. تہجد گزار اولیاء اللہ، انبیاء،
تہجد کے لیے جب اٹھتے ہیں جس وقت، اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ رحمت کے نزول کا وقت ہے، خصوصی رحمت اللہ کی خوشنودی کے نازل ہونے کا وقت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ستاروں کے ڈوبنے کی جو جگہ ہے، ڈوبنے کے جو وقت ہے، اس کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ، اور اس کو عظیم قرار دیا اللہ تعالیٰ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. صرف قسم پر اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو. جو ہم قسم کھا رہے ہیں ستاروں کے ڈوبنے کا جو وقت ہے، ان کے غروب کا جو وقت ہے، اس کی جو ہم قسم کھا رہے ہیں، یہ قسم کوئی معمولی قسم نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ عظیم قسم، قسم کھانے والا عظیم، اور وہ جو قسم کھا رہا ہے وہ بھی عظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَهُوَ اعتراض فی اعتراض. جملے معترضہ ہے برے، کیونکہ یہ قسم اور مقسم علیہ، قسم اور جس پر قسم کھائی جا رہی، دونوں کے درمیان یہ آ گیا برے. قسم کا جواب کیا آ رہا؟ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ انہ لقرآن کریم. ستاروں کے ڈوبنے کا جو وقت ہے، اللہ اس کی عظیم قسم کھاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ بے شک یہ کتاب قرآن کریم ہے، پسندیدہ عظیم قرآن ہے. حسن مرضی او نفاع. کریم کے معنی بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. او کریم علی اللہ، اللہ کے پاس یہ عظیم ہے. یہ وَاعْتُرِضَ بِلَوْ تَعْلَمُونَ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ. قسم موصوف، عظیم صفت، موصوف صفت کے درمیان جملے معترضہ لو تعلمون آ گیا. اب اس کی صفت، اس قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے فی کتاب مکنون. وہ محفوظ کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں. قرآن مصون، وہ محفوظ ہے اس بات سے کہ اس کے پاس کوئی باطل آ جائے. او من غیر المقربین، غیر مقرب فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. ہر فرشتہ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا. مقرب جو فرشتہ ہے وہی جا سکتا ہوں. لا یطلع علیہ من سواہم، مقرب فرشتوں کے سوا کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا لوح محفوظ سے. لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. من جمیع الادناس، وہ لوگ جو تمام گندگیوں سے پاک ہوتے ہیں. ادناس الذنوب، گناہوں کی گندگی، وغیرہ اور دیگر گندگیوں سے بھی وہ محفوظ ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. ان جعلت الجملۃ صفۃ لکتاب مکنون وهو اللوح. اگر تم اس جملے کو بناؤ گے کتاب مکنون کی صفت، اور وہ لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ ایسی محفوظ کتاب ہے، لوح ہے جس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. لوح محفوظ تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، جس کو اللہ پاک فرمائے وہی جا سکتا ہے، جو مطہر ہے لوح محفوظ تک بھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا چاہے فرشتوں میں فرشتے تو تمام کے تمام پاک ہی تھے، انسانوں میں جو بھی پاک ہوگا، مطہر ہوگا، اس کی رسائی لوح محفوظ تک ہو سکتی. اللہ فرما رہا ہے کہ جو پاک ہو گیا، جو اپنے دل کو پاک کیا، جو اپنے اذہان کو، ذہن کو پاک کیا، زبان کو پاک کیا، اپنے وجود کو جو پاک کیا گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوح محفوظ تک بھی اس کی رسائی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. لا یمسہ الا المطہرون کا لفظ بتا رہا ہے. وَإِن جَعَلْتَهَا صِفَةً لِلْقُرْآنِ، اور اگر تم اس کو صفت بناؤ گے کہ اس کو نہیں چھوتے، یعنی اس قرآن کو مگر پاک لوگ، تو معنی یہ ہوں گے کہ اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہی لوگ جو طہارت پر ہو. یعنی قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. والمراد مس المکتوب منہ، قرآن کو چھونے سے مراد جو لکھا ہوا جو قرآن ہے وہ بول رہے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. یہ چوتھی صفت ہے قرآن کی. پہلی صفت یہ ہے کہ کریم ہے وہ، دوسری صفت یہ ہے کہ لوح محفوظ میں ہو، تیسری صفت یہ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، گناہ ہے. چوتھی صفت یہ ہے کہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. صفت رابعۃ للقرآن، یہ قرآن کی چوتھی صفت ہے. ای منزل، یعنی وہ قرآن نازل کیا گیا ہے من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے. اور وصف بالمصدر، یا اس کو مصدر کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، یہ نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے. کیونکہ لأنہ نزل نجوما، کیونکہ قرآن نازل ہوا نزل تھوڑا تھوڑا پر، من بین سائر کتب اللہ، اللہ کی دیگر کتابوں کے مقابلے میں، کیونکہ گویا کہ وہ فی نفسی ہی اپنی ذات میں خود تنزیل ہے. تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانے والا کلام. ولذالک، اسی وجہ سے یہ جرا بعض اسمائی
جرا مجرا بعض اسمائی. تنزیل جو ہے قرآن کا ایک نام بن گیا. تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا جو کلام نازل کیا گیا. فقیلا جاء فی التنزیل، تو اسی طرح جملہ کہا جاتا ہے کہ جاء فی التنزیل، تنزیل میں آیا ہے یعنی قرآن، تو قرآن میں ایسا آیا ہے. ونطق بہ التنزیل، تنزیل نے اس کو بیان کیا. او ہوا تنزیل، یا یہاں پر ہوا محذوف ہے، یعنی وہ نازل کیا گیا ہے کلام قرآن من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے. افبہذا الحدیث القرآن انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کو معمولی سمجھتے ہو؟ ای القرآن یعنی اس قرآن کو. انتم مدہنون متہاونون بھی، کیا تم اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ کمن یدہن فی بعض الامر ای یلین جانبہ ولا یتصلب فیہ تہاونا بھی، اس شخص کی طرح جو بعض معاملات میں مداہنت اختیار کرتا ہے یعنی لاپرواہی کرتا ہے، یعنی اپنے بازو کو نرم کر لیتا ہے گوشوں کو، اور اس میں سختی نہیں کرتا، یعنی مضبوطی کو اختیار نہیں کرتا. تہاونا بھی اس کو معمولی سمجھتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کیا تم اپنا رزق اس بات کو بنا لیے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو، یعنی جھٹلانے کو تم اپنی غذا بنا لی، اپنا معمول بنا لی. یعنی تم اپنے رزق، اللہ تعالیٰ تم کو جو رزق دیا ہے اس کے شکر کی جگہ تم جھٹلا رہے ہو. تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور اللہ کو مانتے، اللہ کی کتاب کو مانتے، اللہ پر ایمان لاتے، رسولوں پر ایمان لاتے. لیکن اس کے بجائے تم شکر ادا کرنے کی جگہ اللہ کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہو. ای وضعتم التکذیب، یعنی تم نے جھٹلانے کو رکھ دیا ہے شکر کی جگہ. وفی قراءۃ علی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہی ہو رہا ہے. وہی قراءۃ رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات. وتجعلون شکرکم انکم تکذبون، مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات جو حضور سے مروی ہے یہ ہے کہ وتجعلون شکرکم انکم تکذبون، کیا تم جھٹلانے کو شکر کی جگہ رکھ دی. ای تجعلون شکرکم لنعمت القرآن انکم تکذبون بھی، قرآن اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، قرآن نعمت قرآن کا شکر کرنے کی بجائے کیا تم اس کی جگہ تم جھٹلا رہے ہو اس کو. تمہیں تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کا احترام کرنا تھا، اس کی تعظیم کرنا تھا، تم پر لازم تھا، یہ اس پر ایمان لانا چاہیے تھا تم، لیکن اس کے بجائے تم جھٹلا رہے ہو. وقیل نزلت فی الانواع ونسبتہم السقیہ الیہا، اور کہا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی انواع کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، کارتیوں کے بارے میں، اور ان کفار مکہ، مکے کے کفار اور مشرکین بارش کی نسبت کرتے تھے کارتیوں کی طرف، یعنی فلاں ستارہ طلوع ہوا تو فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ایسا کہتے تھے لوگ، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہو رہی بارش یہ نہیں مانتے تھے لوگ. اور رزق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مطر، بارش ہے. ای وتجعلون الشکر ما یرزقکم اللہ من الغیث انکم تکذبون بکونہ من اللہ حیث تنسبونہ الی النجوم، اور تم اللہ تعالیٰ جو بارش تم کو عطا فرماتا ہے اس کے شکر کی جگہ تم یہ کام کرتے ہو کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو. اللہ تعالیٰ بارش دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم شکر نہیں کرتے بلکہ شکر کی جگہ یہ کام کرتے ہو کہ تم جھٹلا دیتے ہو کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے. اللہ عطا کیا، اللہ بارش نازل فرمایا، اللہ رزق عطا کیا، اللہ شفا عطا کیا، تو یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف منسوب کرنا یہ مشرکین کا شیوا ہے. مشرکین یہ بولتے تھے کہ بھئی خدا کا انکار کر دیتے لوگ، فلاں ستارہ ہے، ستارہ بارش دے رہا ہے، یہ کہتے تھے لوگ. ستارے کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش دے سکے، ستارہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بارش دینے والا اللہ ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جب نفس، روح، جان جب حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب روح انسان کی نکلنے کا جب وقت آتا ہے تو حلق سے جب باہر آتی ہے، حلق میں جب آگے اٹک جاتی ہے، وانتم حینئذ، جبکہ تم اس وقت دیکھتے ہو اس شخص کو جس کے پاس موت حاضر ہو چکی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
جبکہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جس کے پاس موت آ رہی ہے، تم سے زیادہ قریب ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے۔ نعمتوں کا اللہ کی طرف نعمتوں کو منسوخ کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے، تو یہ کس آیت سے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ اس آیت سے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ بارش کے بارے میں بولے جی کہ اللہ تعالیٰ جو بارش تم کو عطا کرتا ہے۔ کفار مکہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ بارش کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتے تھے، ستارے کی وجہ سے ہوئی بارش بولتے تھے۔ جی تو ایسا کہنا یہ مشرکین کا شیوا ہے، خدا کی قدرت کا انکار کرتے تھے، خدا کی عطا کا انکار کرتے تھے، جی جبکہ بارش کا نازل کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بارش نہیں نازل نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ تو کائنات میں ہر چیز کو حقیقت میں اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، مصیبت دینے والا اللہ ہے، نجات دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، خوشی دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ توحید، حقیقی توحید کو اللہ تعالیٰ بیان کرے، کیونکہ کوئی چیز کسی شخص کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اب یعنی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے، خواہ وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے۔ غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو آپ یہ چیز مان رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا، پوری کائنات پر تصرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے، اللہ ہی کی مشیت ہے، بے شک اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، سب کو زندگی دینے والا اللہ ہے۔ یعنی نیک بندوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، گنہگار نافرمان کافروں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب جان روح موت کے وقت حلق تک پہنچ جاتی ہے، حلق، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، جبکہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، قریب المرگ کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پاس موت قریب آ گئی اس کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے، دوست و احباب بیٹھے ہوئے، بیوی بچے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے قریب ہم زیادہ ہیں، تمہارے سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ أَيْ الرُّوحُ عِنْدَ الْمَوْتِ، یعنی روح موت کے وقت جب حلق میں پہنچ جاتی ہے، ممر الطعام والشراب، کھانے اور پینے کا جو راستہ ہے حلق میں جب اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، جبکہ تم اس وقت دیکھتے ہو۔ یہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس لمحے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، جبکہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس قریب المرگ شخص کے، تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ لا تعقلون، تم محسوس نہیں کرتے، تم عقل نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے۔ ولا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، فلولا ان کنتم غیر مدینین مربوبین من دان السلطان والرعیت اذا ساسهم ترجعونها ترد النفس وهي الروح الى الجسد بعد بلوغ الحلقوم ان کنتم صادقین انکم غیر مربوبین مقہورین۔ فلولا فی الآیتین للتحزیز یستدعی فعلا وذا قوله ترجعونها واکتفى بذکرہ مرة وترتیب الآیت فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم ان کنتم غیر مدینین، وفلولا الثانیہ مکررۃ للتأکید ونحن اقرب الیہ منکم یا اہل المیت بقدرتنا وعلمنا او بملائکۃ الموت، والمعنى انکم فی جحودکم آیات اللہ فی کل شیء ان انزل علیکم
کتابا معجزا قلتم سحر وافتراء وإن أرسل إليكم رسولا صادقا قلتم ساحر كذاب وإن رزقكم مطرا يحييكم به قلتم صدق نوع كذا على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمة قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت المبدئ المعيد. ان آیات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا یہ تصور ہے کہ تم کو رب نہیں پال رہا ہے، خدا تعالیٰ تم کو رزق نہیں دے رہا ہے، ستارے یا کوئی اور چیز دے رہی ہے، اگر تمہارا یہ تصور ہے تو تم مرنے والی کی روح کو کیوں نہیں لوٹاتے؟ حلق تک جو اس کی روح آ گئی تو اس کو اندر دوبارہ پلٹا کے کیوں اس کے جسم میں نہیں ڈالتے؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہائے ہائے مربوبینہ، یعنی اگر تم اللہ کے پروردہ نہیں ہو، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تم کو نہیں پال رہا ہے، کوئی اور مخلوق پال رہی ہے، تو تم روح کو لوٹا کر بتاؤ. کسی کی روح نکل رہی ہے عزیز و اقارب کی تمہارے، تو تم قریب بیٹھے ہوئے تو تم اس کی روح کو روک کر بتاؤ، اس کے جسم میں دوبارہ داخل کر کے بتاؤ. اللہ، یہ روح کو لوٹا کر بتاؤ. وہی روح ہے الی الجسد، جسم کی طرف، حلقوم تک پہنچنے کے بعد. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ حلق سے روح نکلتی ہے، حلق سے باہر آتی منہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ حلقوم کا ذکر فرما. اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ تم اللہ کے غلام نہیں ہو، اللہ کے آگے تم مجبور لاچار نہیں ہو، تم مغلوب نہیں ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم غالب ہو تو روح کو واپس لوٹا کر بتاؤ. تو فلولا یہ دو آیتوں میں ابھارنے کے لیے ہو رہا ہے، جو ایک فعل کو چاہتا ہے اور وہ یہ ہے ترجعونہا. تو یہاں پر دو باتیں پیش کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ روح جب حلق تک پہنچ جاتی ہے، تم اس مرحوم، اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو، اور ہم بھی وہاں پر موجود ہیں، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، لیکن تم ہم کو نہیں دیکھتے. اگر تم اس وقت وہاں پر موجود ہو، قدرت والے ہو، تو روح کو پلٹا کے بتاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَذَا قَوْلُ تَرْجِعُونَهَا، اور اس کے ایک مرتبہ ذکر پر اکتفا کیا گیا. آیت کی ترتیب اس طرح ہے فَلَوْلَا تَرْجِعُونَهَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اور دوسرا فلولا جو ہے یہ دوبارہ لایا گیا ہے تاکید کے لیے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جبکہ ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تم سے، اے میت کے گھر والوں، اے میت کے دوستوں، بِقُدْرَتِنَا، ہماری قدرت کے ذریعے. تم وہاں پر قریب ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، نہ اس کو بچا سکتے، نہ اس کو نئی زندگی دے سکتے، نہ اس کی زندگی کو بچا سکتے ہو، نہ اس کی روح کو پلٹا سکتے ہو، لیکن ہماری قدرت وہاں پر بھی جلوہ کرے، وہاں بھی ہماری قدرت کارکرد ہے، ہماری قدرت کام کر رہی ہے. ہم اس کو موت بھی دے سکتے ہیں، دوبارہ اس کو زندگی بھی دے سکتے ہیں. ان کنتم وعلمنا، ہمارے علم کے ذریعے ہم زیادہ قریب ہیں. او بملائکۃ الموت، یا موت کے فرشتوں کے ذریعے، موت کے فرشتے وہاں پر ہیں، موجود ہیں. والمعنی، معنی یہ ہے کہ انکم فی جحودکم آیات اللہ فی کل شیء. کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے جھٹلانے میں، انکار کرنے میں اللہ کی آیتوں کا، ہر چیز میں اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہو. اگر وہ تم پر کتاب نازل کرتا ہے اعجاز والی، معجزے والی، تو تم کہتے ہو، تم نے کہا کہ یہ جادو ہے اور جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے. اور اگر وہ تمہاری طرف سچے رسول کو بھیجتا ہے تو تم اس رسول کو جادوگر اور جھوٹا کہتے ہو. اور اگر وہ تم کو بارش عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ تم کو زندگی عطا کرتا ہے، تو تم کہتے ہو کہ فلاں کارتی سچی ہے، یعنی فلاں ستارے کی وجہ سے بارش. اس مذہب پر جو اہمال اور تعطیل تک پہنچاتا ہے، ایک گمراہ فرقوں کا، کافروں میں ایک گروپ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا موجود نہیں ہوئی، ستارے وغیرہ ہیں، خود بخود کائنات چل رہی، فلاں ستارہ نکلا بارش ہو رہی، فلاں ستارہ نکلا فلاں کام ہو رہا ہے. پوری کائنات چلانے والا اللہ ہے. نہ چاند کچھ کر سکتا ہے، نہ سورج، نہ ستارے، سب اللہ کے کنٹرول میں. ان کے اندر اپنی ذاتی طاقت اور قوت نہیں ہے.
فما لکم، بس تم کو کیا ہو گیا کہ تم روح کو نہیں لوٹاتے بدن کی طرف حلق میں روح پہنچنے کے بعد. اگر وہاں پر کوئی روح قبض کرنے والا نہیں ہے تو تم خود کر کے بتاؤ. جیسے تم فرشتے کا انکار کر رہے ہو, روح قبض کرنے والا اللہ ہے, اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا. وہ کنتم صادقین, اور اگر تم سچے ہو تمہارے تعطیل کے عقیدے میں. عقیدہ معطلہ, معطلہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی خدا کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں, بعض کفار یہ عقیدہ رکھتے ہیں بھئی خدا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, بولتے لوگ ہر چیز خود بخود ہو رہی بھائی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خود بخود ہو رہی, تم اپنے آپ کو قدرت والا سمجھ رہے ہو تو اس کی روح کو روک کر بتاؤ. تم جو روح نکل رہی ہے اس کی, وہاں پہ کوئی روح قبض کرنے والا فرشتہ نہیں ہے, خدا روح قبض نہیں کرتا. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم روح کو بچا کے بتاؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تم یہ بھی انکار کرتے ہو کہ کوئی زندہ کرنے والے, زندگی دینے والے, موت دینے والے, ابتدا میں پیدا کرنے والے, دوبارہ زندہ کرنے والے کا تم انکار کرتے ہو تو تم اس کی روح کو لوٹا کر بتاؤ. خدا کے وجود کا اگر تم انکار کرتے ہو, خدا کی قدرت کا, خدا کی الوہیت کا, خدا کی قدرت کاملہ کا, خدا کی عظمت کا تم انکار کرتے ہو, خدا کی تسلط کا, ہر چیز پر اللہ جو غالب ہے, اللہ کے غلبے کا تم انکار کرتے ہو, تو تم مرنے والے کو بچا کے بتاؤ. تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو اللہ نے دعوت فکر دی ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم مرنے والے کے جسم میں دوبارہ روح لوٹا کر بتاؤ اگر تم سچے ہو تو. تو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان یا کسی اور مخلوق کو قدرت حاصل نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے زندگی عطا کرے, جسے چاہے موت دے, جسے چاہے جب چاہے. اگر وہ کسی کی روح نکالنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کی روح کو لوٹا نہیں سکتی, اس کو بچا نہیں سکتی. وہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی اس کو مار نہیں سکتی. وہ اگر بچانا چاہے تو آگ میں بھی بچاتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. اگر وہ بچانا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچاتا ہے, جیسے یونس علیہ السلام کو بچایا. اگر وہ بچانا چاہے تو خنجر, چاقو کے چلنے کے باوجود بھی اللہ بچاتا ہے, جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا. سبحان اللہ سبحان. اگر وہ بچانا چاہیں تو سمندر میں بھی بچاتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا. کیا بات, ہائے ہائے ہائے. یعنی مکمل قدرت اور اختیار اللہ کا ہے. اللہ ہی کی سلطنت ہے, اللہ ہی کی حکومت ہے, اللہ ہی کی مرضی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی بے شمار آیتوں میں اپنی قدرت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, اور کوئی مخلوق اپنی خودی سے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. لا قادر الا اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ الْمُتَوَفَّى مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اب موت کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد جو مراحل ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ مرنے والا جس کو وفات دی جا رہی ہے, اگر وہ مقربین میں سے, من السابقین, نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے لوگوں میں سے اگر ہے, ان 3 اقسام میں سے جو سابقین ہیں, جو سورہ کے شروع میں جس کا ذکر کیا گیا, مقرب بندے, اگر مقربین میں سے وہ, فروح وریحان وجنت نعیم. اللہ فرما رہا اس کے لیے استراحت ہے, آرام ہی آرام ہے برا. روح نکلنے کی دیر ہے, دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ مر رہا ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ دنیا سے چھٹکارا پا رہا ہے اور ہمارے قریب آ رہا ہے. وہ فروح, اس کے لیے روح ہے برا, راحت, آرام ہی آرام ہے برا. مقرب کے لیے قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہے. جو اللہ کا مقرب ہو گیا, جو اللہ کا ولی ہو گیا, اس کے لیے تو قبر جنت ہے. اس کے لیے ہائے 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 فروح سبحان اللہ. فلہو استراحت, اس کے لیے استراحت ہے, مکمل طور پہ آرام ہے برا. وریحان, صرف آرام ہی نہیں بلکہ ریحان بھی ہے, اور اس کے لیے خوشبو ہے, اس کے لیے خوشبو ہے اس کے لیے. وجنت نعیم ورزق, اور اس کے لیے رزق ہے.
وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے. فروح وریحان وجنت نعیم، تین نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو شخص انتقال کرنے والا ہے، مرنے والا شخص، انتقال کرنے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا، ایمان کامل والا اگر ہے، اللہ کا مقرب بندہ اگر ہے، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. فلہ استراحہ وریحان، ان کے لیے ریحان ہے. ریحان کے معنی پھول کے آتے، اور ایک معنی پر دے رہے ہیں کہ رزق ہے. اس عالم کے حساب سے اس کو جو رزق دیا جانا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. وہ جنت و نعیم، اور آخرت میں اس کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے انتقال کرنے والا عام جنتیوں میں سے اگر ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے صاحب یمین، اے دائیں جانب والے، تیرے لیے سلامتی ہے اصحاب الیمین کی طرف سے، دیگر ایمان والے تجھ کو سلام کریں گے. اے فَسَلَامٌ لَكَ یا صاحب الیمین، اے دائیں جانب والے، اے جنتی، تیرے لیے سلامتی ہے تیرے بھائیوں کی طرف سے، جو جنتی بھائی ہیں ایمان والے. یعنی یسلمون علیک، وہ تجھ کو سلام کرتے ہیں، کقولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، الا قیلا سلاما سلاما، سلامن سلامن، یعنی سلام سلام کہا جائے گا. تو اس کے لیے سلامتی ہے. جو عام جنتی ہے، عام ایمان والا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی کا وعدہ فرما. لیکن جو مقرب ہے اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، اس کے لیے ریحان ہے، اور اس کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، سورہ کے شروع میں 3 اقسام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا تھا، 3 کیٹیگریز. پوری انسانیت، تمام مخلوقات کے اللہ تعالیٰ 3 اقسام بیان کی. ان میں مقربین ہوں گے ایک گروپ، اور ایک گروپ اصحاب الیمین، عام ایمان والے جو جنتی ہیں، اور تیسرا گروپ جہنمی کافروں کا. تو اب یہاں پہ تیسرے گروپ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرما رہا کہ اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں میں سے کافر ہیں، مشرک ہیں، ضالین گمراہ ہیں، یہ تیسری قسم ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، جیسا اللہ تعالیٰ فرمائے. فنزل، تو ان کے لیے کیا ہے؟ نزل، یعنی اللہ کی طرف سے گرم پانی ان کے لیے تیار ہے. وتصلیۃ جحیم، جہنم کا عذاب. ای ادخال فیہا، جہنم میں داخل کیا جائے گا. وفی ہذہ الآیات، ان آیتوں میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کفر ایک ہی ملت ہے. ایمان والوں کو چھوڑ کے جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی کیٹیگریز دیگر مذاہب کے لوگ پورے کافروں میں جائیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کوئی بھی ہو. الکفر ملت واحدہ بولتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَأَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ، اور دوسری بات بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اصحاب الیمین میں سے، ایمان والوں میں سے جو گناہ کبیرہ کرنے والے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے بھی ایمان والوں میں سے ہو رہے ہیں. بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر پوری زندگی بھی اگر کوئی گناہ کیا لیکن ایمان کی حالت میں اگر اس کی موت ہوئی، اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، اس حالت میں مرتے وقت ایمان پر قائم تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، زبان سے اگرچہ کہ ادا نہ کریں نزا کی کیفیت اور سختی کی وجہ سے، لیکن دل میں یہ یقین رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اتنا عقیدہ بھی اگر کسی کے دل میں رہے موت کے وقت، تو وہ جنتی ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. سبحان اللہ. تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر ہے تو اس کے لیے مغفرت کی امید ہے. کون سی آیت سے یہ بات؟ یہی آیت ہے، دوبارہ آیت. ان آیتوں سے یہ پورے جو آیتیں بیان کی. جی. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ حق الیقین ہے. ان ھذا ای الذی انزل فی ہذہ سورہ، یعنی یہ جو سورہ میں نازل کیا گیا، اس سورہ میں جو مضمون اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، حق الیقین ہے. معلوم یہ ہوا کہ یقین کے بھی کئی درجات ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، سورۃ التکاثر میں. جی. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّهَا
یعنی یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ عین الیقین اور علم الیقین کو بیان کیا، یعنی آنکھ سے دیکھ کر جو یقین ہوتا ہے اس کو عین الیقین بولتے ہیں۔ علم کے ذریعے جو یقین ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی آگ جلاتی ہے، تو یہ علم الیقین ہو گیا، علم ہوا اس کو۔ اور ایک ہے عین الیقین، آگ میں کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہوں کہ کوئی شخص آگ میں پھنس گیا یا آگ میں جل رہا ہے اور اس کا پورا جسم جل گیا، تو یہ کیا ہے؟ عین الیقین، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حق الیقین کی منزل۔ حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ خود اس چیز میں مبتلا ہو کر اس چیز کا یقین جو حاصل کرتا ہے، جیسے کوئی شخص یہ جان لیا کہ بھئی آگ جلانے والی ہے، کسی اور کو جلتے ہوئے بھی دیکھا آگ میں کہ آگ کی وجہ سے وہ جل گیا، جھلس گیا، مر گیا، ختم۔ عین الیقین ہو گیا، علم الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ وہ خود آگ میں گر گیا، آگ میں جل گیا، تو اس وقت وہ یہ حق الیقین ہے جی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے قرآن کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا بات۔ تو قرآن کے بارے میں تمہارا ایمان حق الیقین ہونا چاہیے۔ یعنی علم اور آنکھوں سے دیکھنے کا جو یقین ہے اس سے بڑا درجہ ہے حق الیقین۔ اللہ فرما رہا ایسا یقین پیدا کرو۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ جو اس سورہ میں نازل کیا گیا، سورہ واقعہ میں، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک مضمون حق الیقین ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ای الحق والثابت، یعنی وہ حق ہے جو یقین سے ثابت ہے۔ حق حق حق۔ فسبح باسم ربک العظیم، جب یہ حق الیقین ہے تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم رب کی تسبیح پاکی بیان کرو کہ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ شرکاء سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے رسول اللہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ولم یولد، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ بے شک حق۔ یہ فسبح باسم ربک العظیم، بس تم تسبیح بیان کرو اپنے عظمت والے رب کا نام لے کر، وہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام سے، وہ رب کی تو پاکی ہے ہی، اس کا نام بھی پاک ہے، سبحان اللہ، وہ بھی پاک، اس کی ہر صفت پاک ہے، اس کی ہر ادا پاک ہے، ہائے ہائے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، فنا سے پاک ہے، مجبوری اور لاچاری سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تم تسبیح بیان کرو باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کا نام لے کر ورن۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ فسبح ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو، یہ نہیں فرمایا، اپنے عظمت والے رب کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس میں وسیلے کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے تو پہلے اس کے نام کا وسیلہ لو۔ جیسے بسم اللہ میں دیکھیے، بسم اللہ پڑھ دیں، اللہ کے نام سے شروع، اللہ سے شروع کیوں نہیں کرنا؟ تو بتا رہے ہیں ذات تک پہنچنا ہے تو پہلے نام تک تو پہنچو۔ کیا بات، کیا نکتہ ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تم تسبیح بیان کرو اپنے عظمت والے رب کے نام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ روی ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دخل على ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی مرض موته فقال له ما تشتکی، روایت میں آیا کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے مرض الموت میں پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل یعنی قریب المرگ تھے، بھی نزا کی حالت میں تھے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے، فقال له، واقع قریب المرگ کو موت کے قریب بھی بول سکتے ہیں، یعنی بالکل جو نزا کی حالت میں ہوتے جی، ان کو قریب المرگ کہتے ہیں۔ فقال له، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ ما تشتکی، تمہیں کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا ذنوبی، اپنے گناہوں کی. فقالا، تو انہوں نے فرمایا ما تشتہی، تم کیا خواہش کرتے ہو؟ تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے تو کس چیز کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ گناہوں کا خوف ہے. تو خواہش کس بات کی ہے تمہیں؟ امید کس چیز کی؟ تو وہ کہنے لگے رحمت ربی، اپنے رحمت کی امید ہے. گناہوں کا تو ڈر ہے لیکن رب کی رحمت سے مجھے امید بھی ہو. تو یہ ایمان ہے، سبحان اللہ، خوف بھی ہو، رجا بھی ہو، سبحان، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو. قال، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افلا ندعو طبیبا، افلا تدعو طبیبا، کیا آپ ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے؟ بیمار تھے اب. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الطبیب امرضنی، ڈاکٹر ہی مجھ کو بیمار کیا. ہائے ہائے ہائے، جو شفا دینے والا ہے وہ خود بیماری دیا، تو اب کس کو بلاؤں گا؟ ہائے ہائے، یعنی یہ مرضی مولا ہیں، یہ تصوف بتا رہے ہیں. انسان کی خواہش یہ کہ علاج کرائے، شفا پائے، مولا کی خواہش یہ کہ بیمار رہیں. تو اولیاء اللہ علاج بھی نہیں کراتے بس. کیوں؟ کیونکہ خدا کی مرضی ہے بیماری اور بندے کی مرضی ہے شفا یابی. تو خدا کی مرضی کو ترجیح دینا یہ اعلیٰ تصوف ہے. ہائے ہائے ہائے، گردن بھی کٹ رہی ہے، روح نکل رہی ہے، لیکن اس پر خوش ہونا کہ مولا کی مرضی یہ ہے تو میں اس سے راضی ہوں. جیسا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ فرمائے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. وار ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. یعنی محبت الہی میں موت کا آنا یہ بھی کامیابی ہے. فرمایا جینا ہی کامیابی نہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں روح کا نکلنا یہ سب سے بڑی کامیابی. سبحان اللہ کی مرضی سے راضی ہو جانا، اللہ جس حال میں رکھے اس حال کو پسند کرنا، یہی بڑا تصوف ہے. ہائے ہائے، تو اسی لیے اولیاء اللہ کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو شفا کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ خدا کی مرضی اس میں ہے. بے شک. اللہ. فقال، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا نأمر بعطائک، کیا ہم تمہارے لیے عطا کا حکم نہ دے دیں، تمہارے لیے کچھ چیک وغیرہ یا دولت کا حکم نہ دے دیں؟ تو آپ نے فرمایا لا حاجت لی فی، مجھے اس کی ضرورت نہیں. خلیفہ وقت بول رہے ہیں کہ کیا ہونا آپ، لیکن آپ فرما رہے ہیں دنیا سے بے نیازی دیکھیے، توکل یہ ہے، روح نکل رہی، فرما رہے ہیں کہ لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. قال، آپ نے فرمایا کہ ندفعہ الی بناتک، حضرت عبداللہ بن مسعود کو پورے بیٹیاں تھے، بیٹا نہیں تھا. حضرت عثمان غنی فرمائے کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو دے دیں گے، بیٹیوں کا تو فائدہ ہو جاتا. تو آپ فرمائیں کہ لا حاجت لہن، حضرت فرمائیں کہ نہ مجھ کو ضرورت ہے دنیا کی دولت کی، نہ میرے بیٹیوں کی، نہ میرے بیٹیوں کو، بیٹیوں کو بھی ضرورت نہیں، میرے بیٹیوں کو بھی مت دیجیے. تو پھر فرمائیں کہ قد امرتہن، حضرت عثمان غنی فرمائے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ قد امرتہن، میں ان بچیوں کو حکم دے چکا ہوں کہ ان یقرأنا سورۃ الواقعہ، کہ وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لے. ہائے 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 ہائے، تو کبھی دولت کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سبحان اللہ، جس کے پاس سورہ واقعہ ہے یہ اس کے پاس خدا کا خزانہ ہے. بے تو شک. یقین دیکھیے سورہ واقعہ میں یہ پاور ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو کتنا بڑا یقین ہے صحابہ کا. نہیں فإنی سمعت، حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ، جو سورہ واقعہ روز پڑھے گا ہر رات تو کبھی اس کی زندگی میں فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں ہوں گی، کبھی اناج ختم نہیں ہوگا، اس گھر کے لوگ کبھی بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے. اللہ اکبر، بہت بڑا نسخہ ہے امت کے لیے، زندگی بھر کے تمام معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے. مغرب کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. 3 رکوع ہیں، 3 منٹ کی بات ہے. مغرب کے بعد یا عشاء کے مغرب کے بعد، رات جو شروع ہوتی ہے نا مغرب کے بعد. عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کا حکم ہے، وہ قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے. وَلَيْسَ فِي هَذِهِ السُّوَرِ الثَّلَاثِ ذِكْرُ اللَّهِ اقتربت الرحمن الواقعہ واللہ اعلم. اب یہ خاص بات بتا رہے ہیں کہ ان 3 سوروں میں سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں لفظ اللہ کا ذکر نہیں ہوا. اللہ کی دوسرے صفات ہے لیکن لفظ اللہ استعمال نہیں ہوا ہے. قرآن کی 3 سورہ ایسے ہیں جس میں لفظ اللہ نہیں آیا. سورہ قمر رب کا لفظ استعمال ہوا، دوسرے صفات ہوئے لیکن لفظ اللہ نہیں آیا. سورہ رحمان میں بھی، سورہ واقعہ میں بھی. تو سورہ واقعہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ
سورہ واقعہ جو پابندی سے پڑھے گا مغرب کے بعد روزانہ رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو غربت سے محفوظ رکھے گا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، یعنی فاقے وغیرہ کی نوبت نہیں آئیں گی، اس کا فائدہ نہیں، یقین کامل کے ساتھ جو بھی پڑھے گا یقیناً اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ اور صحابی رسول کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ اپنے گھر کے تمام افراد کو اس کی تعلیم دینا چاہیے، سورہ واقعہ سکھانا چاہیے اور پڑھنے کی ان کو تاکید بھی کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری اس تفسیر کو قبول فرما آمین اور اس کی تمام برکتیں رحمتیں ہم کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ مولا جتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں قرآن کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے، مولا مجھ کو اور میرے عزیز دوست جناب امان اللہ نورانی کو مولا اور ان کے تمام افراد خاندان کو مولا، اور ہمارے تمام افراد خاندان کو، افراد خانہ کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما، آمین صحت اور عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، آمین ایمان پر ہم کو قائم و دائم رکھ، تمام آسمانی بلاؤں زمینی فتنوں سے مولا ہماری حفاظت فرما، آمین بیماریوں سے، حادثات سے، جانیوں والی نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، مولا قرآن کا ہم کو فیضان عطا فرما، حضور کے وسیلے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔